اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سید اور رونق بطول علمدار نیٹورک کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارے ساتھ قبلہ محترم مولانا سید محمد شمشیر علی حسینی آبجی صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے علمی استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ قبلہ آپ سے چند سوالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کی روشنی میں ہمیں جواب دیں۔ قبلہ، رسول خدا کی حدیث میں ملتا ہے کہ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہ کیسے؟ کیا ہم اس دنیا میں قید خانے میں رہ رہے ہیں اور کافر جنت میں رہ رہے ہیں؟ تھوڑا اس میں وضاحت کر دیجیے۔ جی، یہ جو حدیث آپ نے نقل فرمائی، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منقول ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور آخرت اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ کتاب ہے دمۃ الثاقبہ، جلد نمبر اول ہے، اور اس میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ چونکہ جتنی بھی قرآن کی تفاسیر ہے اور اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، ان تمام کی تشریح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح آل محمد سے لیتے ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بھی ہم آل محمد کے سے ہی لیتے ہیں۔ تو اس کتاب میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے واقعہ نقل ہے اسی حدیث کے متعلق جو آپ نے ہم سے سوال کیا کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے اس میں مکتوب ہے کہ ایک دن امام حسن مجتبیٰ انتہائی فاخرہ لباس پہن کر اچھے گھوڑے پر سوار ہو کر بیرون مدینہ کسی کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک انتہائی بدحال بھوکا اور سن رسیدہ یہودی ایک بھاری سا تھیلا پشت پر ڈالے آ رہا تھا۔ یعنی ایک واقعہ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ جو حسن مجتبیٰ جو ہے بہت فاخرانہ خوبصورت لباس پہن کر اور بہترین سواری پر سوار ہو کر بیرون مدینہ سے باہر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی جو ہے وہ بڑی بدحالی کی حالت میں بھوکا اور بہت تنگ دستی اور سن رسیدہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو اس غربت اور بدحال کے باوجود اس کی رگ یہودیت بھڑکی۔ وہ کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کے نانا کے بقول میرا اور آپ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ چونکہ اس نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے کہ آپ کے نانا کے بقول میرا اور آپ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تو مولا نے کہا فرمائیے کیا بات ہے، وہ کیسے؟ جو تو یہ بات کہہ رہا ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ آپ کے نانا کا قول ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آپ اپنے لباس وغیرہ کو دیکھ لیجئے اور میرا حال دیکھ لیجئے، میری بدحالی کو دیکھ لیجئے، پھر اپنے نانا کی حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جب اس نے سوال کیا تو میرے مولا مسکرائے، اور مولا نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ قول بالکل برحق ہو، سچ مولا نے میرے نانا نے فرمایا ہے، تجھے سمجھنے میں اس میں اشتباہ ہوا ہے۔ جو کچھ میرے لیے اللہ نے جنت میں مقدر کیا ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے میرے لیے، مولا فرما رہے ہیں، میرے لیے جو جنت مقدر کر رکھا ہے، اگر تو اسے دیکھ لے تو یہ تسلیم کر لے گا کہ میرا جو موجودہ لباس ہے یہ کس قیدی سے کم نہیں ہے۔ جو اللہ نے میرے لیے جنت میں جو چیزیں مقدر کی ہوئی ہیں، اگر تو اس کو دیکھ لے تو میرا جو یہ ابھی جو ظاہر میرا لباس ہے تو یہ کسی قیدی سے کم نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہوا ہے تو اگر تو اس کو دیکھ لے تو یقیناً تیری جو یہ موجودہ حال ہے اس سے بہت بہتر ہے۔ تو گویا کہ جب اس کو یہ جواب ملا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ جو اس کی یہ حال ہے یہ قدر بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ جب اسے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور جو مولا جس لباس کو پہنے ہوئے تھے یا جس فاخرانہ لباس یا جس خوبصورت سواری پہ تھے، تو مولا نے یہ بتایا اگر تو اس چیز کو جان لے کہ جنت میں اللہ نے میرے لیے کتنا بہترین سلسلہ کیا ہوا ہے، کتنا اعلیٰ قسم کی چیزیں مقدر کی ہوئی ہیں، اگر تو اس کو دیکھ لے تو میری یہ موجودہ لباس میری موجودہ سواری اس کے مقابلے میں بہت کم تر ہے۔
جی قبلہ، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ یہ جسے چاہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو؟ جی، آپ نے ایک حدیث نقل کی کہ علم ایک نور ہے اور اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے. بے شک یہ حدیث ملتی ہے کہ العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء. دیکھیں، علم کو ایک نور سے مشابہت دی گئی ہے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے. بے شک یہ کتابیں جو رکھی چھپتی ہیں، کتابوں میں ہوتا ہے علم، لیکن اصل یہ ہے کہ کتنے ایسے قاری کتاب ہیں کہ جو کتاب کو پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اس کے اندر ان کو جو باتیں ہیں وہ کما حق کہو. جیسے ایک کتاب ہے، ہم نے 10 بچوں کو دے دی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کتاب کو سمجھے گا. اب چونکہ علم ایک نور ہے، یہ نور جو ہے ابھی تک یہ کتابوں میں ہے، ابھی آپ کے پاس آیا نہیں ہے، لیکن اللہ اگر چاہے گا تو یہ نور، یہ علم، یہ معرفت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ جس سے نیکی کروانا چاہتا ہے اس کو علم کے راستے میں آگے بڑھا دیتا ہے، اسے عالم دین یا اسے جو ہے عالم علم کے حصولی کی طرف اس کو راغب کر دیتا ہے، اللہ جس سے نیکی چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اس حوالے سے تھوڑی وضاحت اور کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند کتابیں پڑھ لیں اور رٹا لگا لیا تو ہمارے پاس علم آ گیا. نہیں، علم کے حوالے سے تفصیل بہت ہے، اصول کافی میں ہے کہ علم کہتے ہی اسے ہیں کہ جب علم حاصل کرنے کے بعد وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو. علم جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ جو ہے آپ کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر نہ ہو جائے. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند عبارتیں رٹ لی ہیں اور آپ نے یاد کر لیا اور آپ نے کہیں سنا دیا، یہ علم نہیں ہے. علم جب تک مکمل نہیں ہوتا، علم کی حصولی جب تک کامل تک نہیں پہنچتی، جب تک کہ وہ آپ کے عمل اور آپ کے اعضاء و جوارح سے نظر نہ آ جائے. اور یہی اسی کا نام نور ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے، اللہ کسی کو معرفت دینا چاہے تو اس کو علم کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے، اور جب وہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو یہ علم عطا کرتا ہے، اور جب وہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ اس علم پہ عمل کرے گا، اور جب وہ عمل کرتا ہے تب جا کے تحصیل علم کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. تو اس نور سے مراد وہ علم، وہ معرفت جو انسان ان کتابوں، وسیلہ یہ کتابیں ہیں، وسیلہ یہ کتاب ہے، در حقیقت یہ علم آپ کے دل میں اللہ ڈالے گا کہ دیکھیں اس میں لکھا گیا. جب وہ علم، میں نے پہلے بھی کہا کہ علم ہے ہی وہی کہ جو آپ کے عمل سے نظر آئے، نہ کہ اگر آپ نے کوئی حدیث پڑھی یا آپ نے کوئی مثلاً کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے لیکن آپ پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ابھی تک یہ علم آپ تک نہیں پہنچا ہے، یہ علم آپ تک نہیں پہنچا ہے. آپ نے صرف اس کو پڑھ لیا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ پڑھنے کے بعد کہ علم کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ حدیث سننے اور پڑھنے کے بعد اگر آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو اس کا مطلب یہ علم آپ تک پہنچ گیا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. یا واجبات کو وقت پہ انجام دینا واجب ہے، واجبات کو انجام دینا چاہیے، محرمات سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ جب تک آپ تک نہیں پہنچے گا جب تک آپ خود اس پہ عمل نہ کر لیں. تو لہذا علم رٹیفیکیشن کا نام نہیں ہے، علم جو ہے وہ صرف اور صرف آپ اس کو یاد کر لیں اس کا نام نہیں. علم در حقیقت جو ہے وہ آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے اعمال سے ظاہر ہو، وہی اصل علم کہلاتا ہے. اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے، اور اللہ جسے چاہے علم دے. اگر اللہ کسی کو علم دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو علم کے راستے میں گامزن کر دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ آپ کو اور ہم سب کو جو ہے علم دین اور حقیقی طرز پر یہ علوم حاصل کرنے اور ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جی قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، نئے سوالات لاتے رہیں گے اور آپ سے سوالات کرتے رہیں گے. میں آپ کی ہوسٹ سیدہ رونق بطور رضوی اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.